السلام میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں اور بھائیوں، آج کی نشست میں ایک بہت ہی اہم موضوع پر چند مثالیں، عملی مثالیں، جو کہ یوں کہہ لیں کہ ایک غور و فکر کا نتیجہ فکر ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ کرپشن، بدعنوانی، خیانت، بددیانتی، جس کو قرآن مجید میں تطفیف کا نام دیا گیا ہے، اور کرپشن کرنے والوں کو، خیانت کرنے والوں کو مطففین کہا گیا ہے۔ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ تطفیف ہمارے وطن پاکستان کے لیے ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے، جب سے انسانیت ہے، انتہائی خطرناک اور انتہائی مضر اور تباہ و بربادی کا سبب ہے۔ آج اس تطفیف سے متعلق چیدہ عملی مثالیں کچھ ہمارے دور حاضر کے مطابق پیش کرنا مقصود ہے، لیکن پہلے ہم اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں کہ تطفیف کہتے کسے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام نے تطفیف سے منع کہاں کیسے کیا، اور پھر تطفیف کی موجودہ صورتیں چند ایک کیا ہیں، تاکہ تطفیف کا نظریہ یا مطلب مفہوم سمجھ میں آ سکے، اور تطفیف سے بچنے کا آسان ترین حل قرآن نے کیا پیش کیا ہے۔ تطفیف کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک نے فرمایا کہ ویل للمطففین، ہلاکت ہے تطفیف کرنے والوں کے لیے۔ پہلے انجام بتا دیا، یعنی یہ تطفیف اتنی خطرناک چیز ہے کہ تطفیف کی ڈیفینیشن یا کانسیپٹ بتانے سے پہلے اللہ اس کا انجام بتاتا ہے کہ بڑی ہلاکت خیز چیز ہے، کوئی معمولی چیز نہیں، بربادی ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے تطفیف کرنے والوں کے لیے۔ اب تطفیف کرنا کیا ہے؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں سے کوئی چیز وصول کرتے ہیں، ماپ کر، تول کر، وزن کر کے، پیمائش کر کے، کوئی بھی، یستوفون، تو اپنا حق پورا لینے کی کوشش کرتے ہیں، پورا مطالبہ کرتے ہیں۔ اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو بال کی کھال بھی اتار دیتے ہیں اور پورا وصول کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، تو یہ تطفیف کا مفہوم ہے کہ اپنا حق پورا وصول کرنا اور دوسرے کا حق ڈنڈی مار کر بددیانتی سے کم دینا تطفیف ہے۔ اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید تطفیف اسی شکل میں ہوگی جب ایک دکاندار چینی، آٹا، دال، مسالہ تول کر دے رہا ہے اور وہ 1 کلو کے بجائے 900 گرام دے دے، 800 گرام دے دے، تو تبھی تطفیف ہوگی، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تطفیف ہمارے عقائد، ہمارے عبادات، ہمارے معاملات، ہمارے معاشرت، اخلاقیات سب سے متعلق ہے۔ معیشت کا کنسیپٹ تو مالی معاملات ہوا، لیکن مالی معاملات کے اندر جو بددیانتی کی جو صفت ہے، یہ حقیقت و ماہیت ہے، یہ ہر چیز میں پائی جا سکتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے ہمیشہ اس سے منع فرمایا، خاص طور پر پچھلی قوموں میں قوم شعیب علیہ السلام اس معاشی بدعنوانی کے مرض میں سب سے زیادہ مبتلا تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، معیشت میں، تجارت میں کوئی ایک عیب نہیں تھا جو گن کے بیان کیا جا سکے۔ سود کا رواج بھی تھا، جوے کا رواج بھی تھا، کم ناپنے تولنے کا رواج بھی تھا، اور دھوکے بازی سے اور تطفیف سے کام لینے کی اس زمانے کی تمام صورتیں ان میں رائج تھیں، کوئی ایک صورت نہیں تھی۔ اس لیے شعیب علیہ السلام انہیں منع فرماتے تھے کہ یہ کام چھوڑ دو، سچائی، امانت، دیانت کی بنیاد پر حلال تجارت کرو، معاملات اپنے واضح رکھو، صاف طریقے سے حلال کماؤ۔ وہ جواب دیتے تھے کہ شعیب تمہیں کیا پتہ،
ہم اپنے کاموں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، پیسہ ہمارا، دماغ ہمارا، انویسٹمنٹ ہماری، مستقبل ہمارا، تو ہم مرضی تمہاری اس میں چلائیں، ہم اپنی مرضی کریں گے۔ لہذا شعیب تم اپنے بس نماز روزے سے کام رکھو، ہماری معیشت میں ٹانگیں مت اڑاؤ، ہمیں مشورے مت دو، ہمیں نصیحتیں مت کرو۔ قرآن کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ شعیب علیہ السلام بہت سمجھاتے، لیکن آخر کار جب پانی حد سے گزرا تو ہر قوم کا وہ انجام ہوا جو ہوا کرتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم بھی تباہ و برباد کر کے انسانی تاریخ میں عبرت کا نشان بن گئی۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ آپ پورا جامع دین لے کر آئے ہیں، آپ نے تمام انسانی برائیوں کو جیسے آپ نے ان کی اصلاح فرمائی، آپ نے اس تطفیف کی بھی اصلاح فرمائی، اور اس کی مثالیں ابھی آئندہ آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ موضوع یا عنوان کے مطابقت سے چند آتی رہیں گی کہ آپ نے تطفیف سے کیسے منع فرمایا۔ اب تطفیف کے مفہوم اور انبیاء کرام کی سابقہ زندگیوں سے خلاصتاً چند جملے کہنے کے بعد اب ہم آتے ہیں تطفیف کی عملی صورتوں کی طرف۔ سب سے پہلے اب تطفیف دیکھیے، تطفیف کا اگر کانسیپٹ یا نظریہ ذہن میں رہے تو بات جو ہو رہی ہے وہ سمجھنا آسان ہوگی کہ اپنا حق لیتے وقت تو بال کی کھال اتار کر حساب و کتاب کر کے پورا وصول کرنا، اور جب دوسرے کو دینے کی باری آئے تو جتنا کم کر سکیں اتنا کم کرنا، یہ تطفیف ہے۔ بندہ باز نہیں آتا، سب سے پہلے اپنے رب سے تطفیف کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ ناکام ہے۔ رب سے تطفیف کیسے کرتا ہے؟ حدیث مبارک میں بیان فرمایا گیا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچانے اور اپنی موت کے بعد کی زندگی کی تیاری میں لگا رہے، اور عاجز نادان وہ شخص ہے جو صرف امیدیں باندھتا رہے اور عمل سے عاری ہو، عمل کوئی نہ کرے، کوشش نہیں کرتا، گناہوں سے بچنے کی، نیکی پہ چلنے کی کوشش نہیں کرتا، کوشش بھی نہیں کرتا، جو کوشش اس کے بس میں ہے وہ بھی نہیں کرتا، لیکن کہتا ہے بس اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرے گا، ملاوٹ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ناجائز قتل تک کر رہا ہے، اور کہتا ہے رب بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ رب سے تطفیف کی کوشش ہے کہ رب سے یہ امید لگانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمل کوئی نہیں کرتا، عاجز ہے، یہ سست ہے، نادان ہے، اور امیدیں باندھتا ہے۔ یہ رب سے تطفیف ہے کہ معاذ اللہ رب کے حکموں پہ نہیں چلنا اور یہ چاہنا کہ مجھ پہ رب بس مہربان ہو جائے، مجھے کچھ نہ کرنا پڑے۔ یہ رب سے تطفیف ہے کہ بندہ کہتا ہے یا اللہ میرے حالات بہتر کر دے، میری حالت بہتر کر دے، لیکن اپنے اعمال بہتر نہ کرے، اپنے اعمال کو ٹھیک نہ کرنا، اور پھر بھی رب سے یہ کہتے رہنا کہ میں نے عمل تو ٹھیک نہیں کرنا لیکن تو میری حالت ٹھیک کر دے۔ یہ تطفیف کے زمرے میں آ جائے گا کہ رب کا حق تو پورا نہیں دیتا، نماز ظہر، فجر، عصر، عشاء، مغرب، جمعے کے جمعے آ کے پڑھتا ہے، دن میں کئی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، حج فرض نہیں کرتا، زکوٰۃ فرض نہیں دیتا، روزے بھی ضائع کر دیے، اور یہ سوچتا ہے کہ رب مجھ پہ بڑا مہربان ہوگا، مجھے کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے، کوئی مشکل میرے اوپر نہیں مسلط ہونی چاہیے، کہ اللہ کا حق تو دیتا نہیں لیکن اپنے حق کا 100% رب سے مطالبہ کرتا ہے، اور پھر اوپر سے حدیث میں آیا کہ شکوہ کرتا ہے کہ میں نے اتنے عرصے سے دعا کر رہا ہوں، میری دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ یہ حدیث مبارک میں بیان ہے، یہ تطفیف ہے۔ بھئی اب رب کا حق بھی دو اگر اپنا حق چاہیے، تو یہ شکوہ، اللہ سے شکوہ کرنا کہ اتنا عرصہ میں نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، حضور فرماتے ہیں ایسے کی دعا قبول ہونے بھی نہیں ہے۔ یہ دعا تب تک قبول ہوگی جب تک وہ رب سے شکوہ نہ کرے۔ یہ چند ایک مثال ہے کہ بندہ رب سے بھی تطفیف کرنا چاہتا ہے، معاذ اللہ رب سے کوئی تطفیف نہیں کر سکتا۔ معاذ اللہ نبی سے تطفیف کیا ہے کہ نبی کا کلمہ تو پڑھ لیا مسلمانوں میں مردم شماری میں شامل ہونے کے لیے، لیکن نبی کی اطاعت نہیں کرتا، نبی کی سنت کی پیروی نہیں کرتا، اور بلکہ معاذ اللہ نبی کے دشمنوں کے راستوں پہ چلتا ہے، جو غیروں کے طریقے ہیں اپنے معاشرت میں، اپنی غم خوشی میں، زندگی میں، ظاہر باطن میں،
وہ کبھی یہود کی مشابہت ہے، کبھی ہندوؤں کی، کبھی کسی کی، کبھی کسی کی، لیکن امید نبی سے لگائی ہوئی ہے کہ میری تہذیب، میرا تمدن، میرا لباس، میری غمی خوشی، شادی بیاہ، ساری چیزیں ہوں گی تو نبی کے منکروں اور نبی کے دشمنوں کے طریقے کے مطابق، لیکن قیامت میں شفاعت نبی فرمائیں گے۔ یہ نبی سے تطفیف ہے کہ نبی کے حقوق تو ادا کرنے کے لیے ذرا بھی تیار نہیں، جہاں تھوڑی سی مشکل پیش آئے نبی کا حق غصب کر لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حق غصب کرنے سے مراد نبی کی سنت کو برباد کر دیا، ضائع کر دیا، چھوڑ دیا، لیکن پھر بھی امید لگاتا کہ نہیں نبی شفاعت کریں گے، بس میں بخشایا جاؤں گا، حوض کوثر مجھے نبی پہ لائیں گے۔ عمل کیسا ہے؟ نبی کے دشمنوں کے مطابق، لیکن ساری امید کس سے لگا رہا ہے؟ شفاعت اور رحمت کی نبی سے۔ یہ نبی سے تطفیف ہے۔ اب وہ مہربان ہیں، وہ جو چاہے فیصلہ کرے رب کے حکم کے مطابق، لیکن اس نے نبی کے حق کو غصب کیا ہے، معاذ اللہ۔ اسی طرح آگے چلتے جائیے، صحابہ اہل بیت ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کا نام لیتا ہے لیکن ان کے اعمال کی طرف نہیں آتا۔ نام صحابہ اہل بیت کا لیتا ہے محبت میں، لیکن کرتا ان کے مخالفت کے کام ہے۔ یہ ان صحابہ اہل بیت سے تطفیف ہے، معاذ اللہ۔ اپنی معاشرت کی طرف چلیے، ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری تابع فرما ہو، لیکن ماں باپ اپنے ماں باپ کی اتباع نہیں کرتے، ان کی اطاعت نہیں کرتے، اپنی اولاد سے اطاعت کی امید لگاتے ہیں لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اسی طرح اولاد بھی کہ اپنے ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن امید ہے کہ میری اولاد میری بڑی فرما بردار ہوگی۔ یہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان میں تطفیف کا معاملہ ہے کہ اپنے حق کی تو پوری امید ہے اور جو نہیں دے گا اس سے جھگڑیں گے، عدالتوں کے چکر بھی لگائیں گے اپنا حق لینے کے لیے، لیکن دوسرے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سب سے گہرے رشتے ماں باپ اور اولاد کے مقدس رشتے کے اندر تطفیف پائی جا رہی ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں بھی تطفیف پائی جاتی ہے۔ شوہر بیوی سے امید لگاتا ہے کہ میری بیوی میرے ماں باپ کا بڑا احترام کرے، ایسے کرے جیسے اپنے ماں باپ کا احترام کرتی ہے۔ میری بیوی میرے ماں باپ کی خدمت ایسے کرے جیسے اپنے ماں باپ کی کرتی ہے۔ یہ شوہر چاہتا ہے، وہ اس کا مطالبہ کرتا ہے، نہ ہونے پہ ناراض ہوتا ہے، بڑے بڑے جھگڑے معاشرے میں کھڑے ہوتے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا اس بات پر کہ شوہر کہتا ہے کہ میری بیوی میرے ماں باپ کے حق ادا نہیں کر رہی۔ خدمت کا حق ہے، ادب کا حق ہے، اطاعت کا حق ہے۔ کوئی ان سے کوئی کڑوی کوئی ایسی بات اس کو پہنچ گئی تو وہ صبر کرے، وہ برداشت کرے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا شوہر بیوی کے ماں باپ کے حق ادا کر رہا ہے؟ اگر تو شوہر ادا کر رہا ہے پھر تو اسے مطالبے کا حق حاصل ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر بیوی شوہر سے مطالبہ کرے اسی چیز کا اور بیوی بھی شوہر کے ماں باپ یعنی اپنے ساس سسر کے یہ حقوق ادا کرتی ہے تو بیوی کو بھی حق حاصل ہے، وہ شوہر سے مطالبہ کرے۔ لیکن اگر ایک حق ادا نہیں کر رہا، مثلا شوہر حق ادا نہیں کر رہا، اس کے بیوی کے ماں باپ یعنی اپنے ساس سسر سے، اس کے گھر والوں سے حسن سلوک نہیں برتتا اور بیوی سے مطالبہ کرتا ہے، تو یہی تطفیف ہے جو قرآن نے ایسوں کے لیے ہلاکت کا اعلان فرمایا ہے کہ اپنا حق لینے کی باری آئے تو مار پیٹ بھی شروع کر دے اور ڈنڈے کے زور پر بیوی سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرے اور پورے کرنے کی کوشش کرے، لیکن جب بیوی کے حقوق پورے کرنے کی باری آئے تو پھر معاذ اللہ یہ سمجھے کہ مرد کی مردانگی اس میں ہے کہ بیوی کا کوئی حق ادا نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ مرد ہی نہیں ہے، یہ مردانگی نہیں ہے، یہ مرد کہلانے کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ رحمت دو جہاں فرماتے ہیں مردانگی یہ ہے، بہترین مرد وہ ہے، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا خیر کا معاملہ کرنے والا ہو، اور حضور اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ تمہارے مقابلے میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے حق میں۔ یہ ہے مرد کی مردانگی، اور مرد کہلانے کا بہترین مستحق وہ ہے کہ جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرے حضور کی سنت و سیرت کے مطابق۔ اور اگر ایسا نہ ہو لیکن اپنا حق کے لیے لڑتا ہے تو اسی کا نام تطفیف ہے۔ تطفیف، یہ تطفیف رشتہ داروں میں بھی پائی جاتی ہے۔
مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کے حقوق تو ادا نہیں کرتا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے حقوق سارا خاندان ادا کرے، تو یہ بھی تطفیف ہے۔ یہ تطفیف نکاح کے اور اولاد کے ان رشتوں کے بارے میں بھی پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی جس گھر میں دلہن بن کر جائے تو وہاں ہماری بیٹی کو عزت دی جائے، احترام کیا جائے، محبت دی جائے، اس کی حفاظت کی جائے، اس سے شفقت اور نرمی کا، رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کسی اور کی بیٹی کو اپنے گھر میں جب بہو بنا کر لا رہے ہیں تو اس بہو سے، جو بہو بیٹی ہے، اس سے ان کا معیار کیا ہے؟ اگر خدا نخواستہ یہ معاملہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ جہاں یہ جائیں سسرال والے اپنی بیٹی کی طرح اس سے محبت شفقت کریں، اور ہمارا داماد ہماری بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، گھر کے کاموں کے اندر بھی اس کے ساتھ ہاتھ بٹائے اور خوب اس کی خاطر اس کی عزت افزائی کرے، اس کے حقوق ادا کرے، لیکن اگر اپنا بیٹا ان کی بہو کے بارے میں وہی رویہ اپنائے تو ماں باپ اگر اس سے نالاں ہو جائیں، ناراض ہو جائیں، تو یہی تطفیف ہے کہ لینے کے دام اور ہیں، دینے کے دام اور ہیں۔ اب اس پہ انصاف کیا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ جو محبت، الفت، شفقت اور رحمت اپنی بیٹیوں کے بارے میں ماں باپ چاہتے ہیں، وہی بلکہ اس سے زیادہ محبت و شفقت وہ اس بیٹی کو بھی دیں جس کو وہ اپنے گھر میں بہو بنا کر لائے ہیں۔ اور اس بہو بیٹی کا بھی یہ فرض ہے کہ جیسے وہ اپنے ماں باپ کی محبت و شفقت 20-25 سال ان کی خدمت محبت سے کرتی رہی ہے، ایسے جس گھر میں وہ اب آئی ہے، اس نکاح کے رشتے کی وجہ سے یہ ساس سسر اس کے ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں، ان سے زیادہ ان کی خدمت کی کوشش کرے۔ زیادہ اس لیے کہا کیونکہ وہ ان کی نفسیات کا تقاضا ہے، بہو بیٹی کی نفسیات کا بھی تقاضا ہے کہ اسے لگے کہ مجھے تو اپنی بیٹیوں سے زیادہ بیٹی سمجھا جا رہا ہے، اور ساس سسر کو لگے کہ ہمیں تو سگے ماں باپ سے زیادہ یہ بیٹی ہمیں عزت احترام دے رہی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے خاندان جڑ جائیں گے، محبتیں پیدا ہوں گی، گھروں کے اندر سکون پیدا ہوگا، ایک غمی خوشی میں انسان کو دلاسا ملے گا، خوشی میں اضافہ ہوگا۔ کوئی چھوٹی موٹی کھٹ پٹ انبن ہو بھی گئی تو وہ انبن رفع دفع ہو جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں طلاقوں، جھگڑوں، عدالتوں کے چہریوں تک، مار کٹائی تک نہیں پہنچیں گی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، جیسے ماں باپ اپنی بیٹی سے کبھی ناراض بھی ہوتے ہیں، بیٹی ماں باپ کے سامنے 2-4 جملے سختی کے کہہ بھی دیتی ہے، ماں باپ کہتے ہیں کوئی گل نہیں، بیٹی ہے، تیرانی ہے، کوئی گل نہیں۔ جیسے اپنی بیٹی کی باتیں کچھ ماں باپ برداشت کرتے ہیں، ایسے بہو کی باتیں بھی برداشت کریں گے، اور جیسے بہو اپنے ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ کو برداشت کر لیتی ہے کہ میرے ماں باپ ہیں، ایسے ہی پھر بہو ساس سسر کی ڈانٹ ڈپٹ کو بھی ہنسی خوشی برداشت کرنے والی بنے گی کہ ماں باپ ہی تو ہیں، ماں باپ کہہ دیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو پورا ہمارا خاندانی نظام اور معاشرتی نظام جس کی وجہ سے وہ بہترین نظام بن جائے گا۔ یہی تطفیف، اس کے آگے اگر آپ دیکھیے خاندان سے باہر نکلیں تو ہمارا معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی ہے، ہمارا محلہ ہے۔ اب اس سوسائٹی میں، اس محلے میں رہنے والے بہت سے لوگ ہیں۔ ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے ہمسائے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں، میری غمی خوشی میں شرکت کریں، میری مدد کریں، میری عزت محفوظ رہے، سب کچھ ہو، لیکن یہ حقوق دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر یہ دوسرے سے وہ حقوق دینے کے لیے تیار نہیں لیکن اپنے حقوق کا مطالبہ ہے، تو پھر یہ معاشرتی ابتدائی زندگی کے اندر تطفیف پائی جا رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، رحمت دو جہاں 3 مرتبہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے فرماتے ہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ وقیل ومن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کون مومن نہیں ہے؟ جس کو حضور فرما دیں اور 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ کہہ دیں، اور 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ قسم اٹھا کے فرما دیں، تو وہ ساری زندگی بھی سر سجدے میں رکھے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور نے فرما دیا کہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ ایک دم پریشان ہو گئے
کہ یا رسول اللہ کہ ومن یا رسول اللہ، کون مومن نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ رہے، یعنی ایسا شخص جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا رہے، ایذا پہنچاتا رہے، اب وہ چاہے بڑا حاجی نمازی بن جائے، رحمت دو جہاں 3 مرتبہ قسم اٹھا کے مہر نبوت سب فرما گئے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو کیا ہے؟ یہ تطفیف کی وجہ سے ایمان سے خارج ہو گیا، یہ تشدید کے لیے ہے، یہ غضب کے لیے ہے، فرمایا کہ وہ مومن نہیں، مسلمان تو رہے گا لیکن وہ صحیح مومن کبھی نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہمسائیگی کے روابط میں تطفیف کا مظاہرہ نہیں کرتا، تطفیف سے بچتا نہیں ہے۔ فرمایا بدترین گناہ روز قیامت وہ ہے کہ ایک مرد اپنے ہمسائیگی میں رہنے والے مرد کی عزت و آبرو پہ بری نگاہ ڈالے۔ ہمسائے میں جو خواتین ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، جو ان کی طرف خراب نگاہ اٹھائے، ان کے بارے میں دل میں غلط نظریات اور نیت رکھے، فرمایا یہ بدترین گناہ ہے، اللہ کے ہاں روز قیامت یہ شخص بدترین لوگوں میں اٹھایا جائے گا۔ تطفیف ہے کیوں؟ تطفیف کیوں ہے؟ کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے گھر کا تقدس برقرار رہے، میری عزت پر کوئی میلی نگاہ نہ ڈالی جائے، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت و احترام اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی طرح کی جائے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے، اپنا حق تو چاہتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں دینا چاہتا، تو اس سے بدترین تطفیف اور کوئی نہیں ہوگی۔ اب معاشرت کی زندگی سے آپ باہر نکلیں، اخلاقیات کے دائرے کو اگر ہم پھیلاتے چلے جائیں، ہر شخص کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی جھوٹ نہ بولے، لیکن یہ اوروں سے کتنی مرتبہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہر شخص کہتا ہے کہ مجھے دھوکہ نہ دیا جائے، لیکن یہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے شمار کرے میں نے کتنوں کو کتنی مرتبہ دھوکہ دیا۔ ایسوں کو دھوکہ دیا کہ جو اس سے دھوکے کی امید بھی نہیں لگا سکتے تھے۔ ایسے لوگ، اس کے قریبی لوگ، اس کے یار دوست، اس کے اعتماد کرنے والے یہ رشتہ دار، کہ جو اس شخص سے دھوکے کی امید بھی نہیں لگا سکتے تھے، انہیں بھی نہیں بخشا اور انہیں بھی دھوکہ دیا۔ اس لیے حدیث مبارک میں فرمایا کہ ہر خیانت بری ہے، ہر تطفیف، ہر بددیانتی بری ہے، لیکن بدترین خیانت اور بدترین کرپشن وہ ہے کہ ایک انسان اس شخص کو بھی دھوکہ دے کہ جو شخص اس سے دھوکے کی کبھی امید نہیں لگا سکتا تھا۔ یہ بھی تطفیف ہے اور بدترین تطفیف ہے، اور یہ معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک دودھ بیچنے والا اگر دودھ کے اندر دودھ کے علاوہ بھی چیزیں ملا کر بیچ رہا ہے تو یہ بھی تطفیف ہے۔ ایک میٹر ریڈر، وہ بجلی کا بل اس کا میٹر نوٹ کرنے آیا ہے لیکن 100 یونٹ اس نے زیادہ ڈال دیے، یہ بھی تطفیف ہے۔ یہ ادارے کی ہو یا ادارے کے کسی ملازم کی ہو، اس تطفیف کا بھی جواب دینا پڑے گا، اس لیے کہ جتنے یونٹ جلے، جو موجودہ ریٹ جو ہوگا انصاف کے ساتھ، اس کے مطابق اس صارف کا بل آنا چاہیے۔ 1 یونٹ بھی ناجائز ایکسٹرا ڈال دیا تو یہی تطفیف ہے۔ اسی طرح دوسری جانب اگر کوئی شخص بجلی کے تاروں اور کھمبوں پہ کنڈے ڈال کر ناجائز طریقے سے بجلی کو غیر قانونی طریقے سے استعمال کر رہا ہے تو یہ بھی تطفیف ہے۔ تطفیف دونوں جانب ہے، ہم نے ایک آنکھ سے نہیں دیکھنا، اللہ نے 2 آنکھیں دی ہی اس لیے کہ پورے انصاف کے ساتھ انسان چلے۔ ہاں کوئی تطفیف زیادہ کرتا ہے، کوئی تطفیف کم کرتا ہے، لیکن ہر شخص کا محاسبہ ہوگا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تھوڑی کرپشن کرنے والوں کے لیے کوئی بات نہیں، وہ خیر ہے، وہ معاف ہے۔ یہ تو وہ حرام ہے جو تھوڑا بھی ہو تو وہ ناجائز ہے، زیادہ بھی ہو تو ناجائز ہے۔ ہاں فرق یہ ضرور پڑے گا کہ ایک شخص نے 2 لوگوں سے مال بٹورا ہے ناجائز طریقے سے، اور ایک نے لاکھوں کروڑوں سے کرپشن کی ہے، لاکھوں کروڑوں کو دھوکہ دیا ہے، تو روز قیامت اس کا گریبان 2 لوگ پکڑیں گے اور اس کا گریبان پکڑنے کے لیے کتنے پیش ہو جائیں گے؟ ہو سکتا ہے ان 2 لوگوں کو اللہ پاک کسی معافی تلافی سے کوئی اجر و ثواب دے کے ان کو شاید معافی، اس شخص کی معافی کی گنجائش نکل آئے، اور جس کا گریبان پکڑنے والے 100 لوگ جمع ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں، 1 لاکھ لوگ جمع ہو جائیں، 1 کروڑ جمع ہو جائیں کہ یا اللہ اس نے ہمارا حق یہ مارا تھا، تو بتائیے کہ اس کی نجات پھر کہاں سے ہوگی؟ وہ اتنی نیکیاں کہاں سے لائے گا
کہ ساروں کو نیکیاں دے کے ساروں کے گناہ خود لے کر پھر بھی جنت میں چلا جائے، این خیال است و محال است و جنوں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ شخص بڑا قابل ترس شخص ہے، یہ اصل مفلس یہ شخص ہے، اصل غریب یہ شخص ہے جو دنیا میں تو نیکیوں کے ڈھیر لے کر قیامت میں پیش ہوگا لیکن لوگوں کے حق چھینتا رہے گا۔ پھر کیا ہوگا، لوگ آتے رہیں گے، اس کی نیکیاں ان کو ملتی رہیں گی، آخر میں اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر آنے والوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے اور آخر کار اس شخص کو گناہوں کی پاداش میں اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وجہ تطفیف ہے، ویل للمطففین۔ یہ تطفیف کہاں کہاں نہیں پائی جاتی۔ کسی ادارے کی آپ بات مثال پیش کر کے دیکھیے، کوئی محکمہ اس سے پاک ہو، چاہے سرکاری ہے چاہے پرائیویٹ ہے، چاہے سرکاری ملازم ہے چاہے پرائیویٹ ملازم ہے، پتہ لگ جائیں گے، عقل ٹھکانے آ جائے گی جب انسان کسی سرکاری دفتر کے اندر جائز طریقے سے جائز قانونی فیس دے کر اپنا جائز حق لینا چاہے گا تو چھٹی کا دودھ اسے یاد آ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ نانی دادی بھی یاد آ جائے گی کہ جب وہ اپنے جائز حق کے لیے، ناجائز نہیں، جائز حق کے لیے جائز طریقے سے اگر اپنا حق لینا چاہے گا تو اگلے جب تک 7 لکیریں ناک کی نہیں رگڑوائیں گے، اس کی نکلوائیں گے، تب تک اس کو اس کا حق نہیں ملے گا۔ بتائیے یہ تطفیف نہ امریکہ نے پیدا کی، نہ انڈیا کی سازش ہے، نہ اسرائیل نے بم گرا کے دماغوں کو مفلوج کیا، یہ تطفیف 75 سال سے ہم نے اپنے ملک میں دیمک کی طرح نہیں، ایک عذاب کی طرح مسلط کی ہوئی ہے۔ اور ہر انسان سمجھتا ہے کہ بس میں تو اوروں کو دھوکہ دوں گا، مجھے کوئی نہ دے، لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک پورا تسلسل قائم ہوتا ہے، پورا تسلسل۔ انسان بچے کو تعلیمی ادارے میں داخل کرتا ہے کہ میرا بچہ اچھے ادارے میں پڑھے، مہنگی فیس دیتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، لیکن ادارے والے کیا اس کی تعلیم و تربیت کا حق ادا کرتے ہیں؟ اگر وہ اس فیس کے مقابلے میں، چاہے وہ کم یا زیادہ ہے، اگر وہ تعلیم و تربیت میں کوئی بددیانتی، کوئی کمی، کوئی خیانت کرتے تو یہی تطفیف ہے اس استاد کے لیے، اس پڑھانے والے کے لیے جو بچوں کی تعلیم و تربیت میں دانستہ طور پر وہ اپنے فرائض پورے نہیں انجام دیتا، یہ اس استاد کے لیے تطفیف ہے۔ ایک ملازم کی ملازمت کے 8 گھنٹے طے ہوئے کہ تم نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے، اس کے مقابلے میں یہ 20,000 روپے تمہاری تنخواہ ہوگی، اور وہ غیر قانونی طریقے سے، دھوکے سے، فراڈ سے، جعلی اپنے میڈیکل ہیلتھ سرٹیفکیٹ سے وہ کوئی طریقہ چلا کر وہ 8 گھنٹے کے بجائے 6 گھنٹے کام کرتا ہے، پھر نکل جاتا ہے۔ جب دیکھا ہے کیمرے بند ہو گئے، جب دیکھا ہے دیکھنے والی آنکھ نہیں، جب دیکھا ہے کچھ ساز باز ہو جائے گی، کچھ کھلا پلا دیں گے چائے پانی کے نام پر، اس نے 8 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے اس میں سے تطفیف کی، اس 2 گھنٹے کی تنخواہ اس کے لیے حرام ہو گئی۔ یا دوسری جانب دیکھیں کہ ایک مزدور سے مزدوری طے ہوئی، اس نے 8 گھنٹے کام کرنا ہے، اس کو مزدوری دینی ہے 1500 روپے، لیکن دینے والا اسے دیتا ہے 1400 روپے، یہ 100 روپے کی تطفیف ہے۔ اس نے اپنا کام پورا کیا یا نہیں کیا، اس نے تطفیف کر دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی سارے ہی ایسے کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں۔ یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی کہ قابیل پر آج تک اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ قابیل انسانیت کا پہلا قاتل ہے، جتنے قتل بھی ہوں گے قیامت تک معاذ اللہ ناجائز قتل، تو قتل کرنے والے کو تو سزا ملے گی۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے ان تمام قیامت تک کے ناجائز قتلوں کی سزا اس قابیل کو بھی ملتی رہے گی، کیونکہ وہ انسانیت کا پہلا قاتل تھا۔ کیوں؟ اور حابیل پر اللہ کی رحمتیں ہیں، حابیل مظلوموں میں شمار ہوگا، حابیل اللہ کے محبوب بندوں میں اٹھایا جائے گا، کیونکہ حابیل قابیل نے کہا تھا میں تجھے مار ڈالوں گا، اور حابیل نے کہا تھا کہ بھائی تو اگر مجھے مار بھی دے گا نا تو میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، میں اپنا فیصلہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ آج اگر یہی سوچ ہو جائے کہ خود بھی تطفیف سے بچیں اور اوروں کو بھی بچانے کی فکر کریں، جو صاحب اقتدار ہیں، یہ کہانی بڑی اوپر سے شروع ہوتی ہے، ایک 22ویں گریڈ کے آفیسر سے لے کر ایک بیچارے عام مزدور تک۔ اچھے لوگ ہر محکمے میں ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، لیکن مجموعی نظام کیسا ہے؟
یہ تطفیف دینی اداروں کے اندر بھی پائی جا سکتی ہے۔ یہ تطفیف ایک عالم اور خطیب بھی کر سکتا ہے معاذ اللہ، کہ وہ غلط مسئلہ بتائے، وہ امیر کو مسئلہ اور بتائے، غریب کو مسئلہ اور بتائے، وہ کسی بڑے کو صاحب ثروت کو مسئلہ اور بدل کے بتا دے، غریب کو اور بتا دے، وہ پیسے دے کے فتویٰ بدل دے۔ تو یہ بھی بدترین تطفیف ہے، یہ تطفیف دنیا کی چیزوں سے زیادہ بدترین تطفیف ہے۔ لیکن یہ تطفیف جب تک ختم نہیں ہوگی ہمارا معاشرہ سکون کا سانس نہیں لے سکتا۔ تو میرا اور آپ کا فرض یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے حالات کا میں اور آپ جائزہ لیں، اپنی زندگیوں کو، اپنی روزی کو، اپنے حالات اور اوقات کو تطفیف سے پاک کریں، اور پھر اوروں کو بھی اس طرف لانے کی کوشش کریں، اور اپنی کوشش کے باوجود اگر ہمیں ہمارا حق نہ مل سکے تو یا صبر سے کام لیں یا قانونی چارہ جوئی کر سکیں۔ اگر یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے اللہ کے سپرد چھوڑ دیں، اللہ کچھ آخرت کے لیے بھی جمع کر لیں۔ اگر ہمارا کوئی حق مار کے چلا جائے گا اور واپس نہیں ملے گا تو انشاءاللہ آخرت میں مل جائے گا، اور کئی گنا بڑھ کر ملے گا۔ یہ جھوٹی تسلیاں نہیں ہیں، یہ قرآن و حدیث کی پیشن گوئی ہے کہ اس مظلوم کا اس کا حق روز قیامت ضرور ملے گا۔ اللہ نے وہ دن ایسے نہیں 50,000 سال کے برابر اتنا بڑا دن رکھا ہے، اس دن میں بڑے بڑوں کے فیصلے ہونے ہیں، بہت کچھ ہونا ہے، اور قرآن پاک نے تطفیف سے بچنے کا ہمیں راستہ بھی یہی بتایا ہے کہ ذرا آخرت کے بارے میں سوچ لو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہیں ایک بڑے دن میں ایک رب کے سامنے تمہیں کھڑے ہو کے جواب دینا ہے؟ یہ فکر آخرت ہے، اور رب کے سامنے جواب دینے کی فکر ہے۔ اگر یہ دل میں پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ بدترین سے بدترین تطفیف سے اور کرپشن اور خیانت سے انسان بچ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت سے ان باتوں پہ عمل کی اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔